كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں غافل سمجھتے ہیں موت کو اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ بابرکت محفل بھائی مختار اور بھائی الطاف کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے سارے ثواب کے لیے ہے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا مرحومہ کے درجات بلند فرمائے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے جنت میں سیدہ پاک امہات المؤمنین کی کنیز بننے کی توفیق عطا فرمائے دوستو جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ہر نفس نے ذائقۃ الموت موت کو چکھنا ہے ثم الینا ترجعون اور پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے اور اس جانے کا نام موت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت اور زندگی کا مقصد بھی ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا اس لیے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے ہماری زندگی کا مقصد اعمال صالحہ اور دنیا سے جانے کا مقصد ہمیشہ کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی موت کو مختلف بنایا کافر کی موت اور ہے مومن کی موت اور ہے اللہ کے پیارے دوست کی موت اور ہے اللہ کے نبی کی موت اور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے آکے پیغام دیا کہ رب کائنات نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرائیل مجھے یہ تو بتاؤ کہ رب کے نافرمان کے پاس جب تم جاتے ہو روح قبض کرنے کے لیے تو کیا شکل و صورت اختیار کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل ویسی بھیانک شکل ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جد الانبیاء پیارے خلیل سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں عرض کی آپ اپنا رخ انور دوسری طرف کیجیے آپ نے منہ موڑا اسرائیل نے عرض کی اب حضور میری طرف دیکھیے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا تو چیخ مار دی اور غشی کی کیفیت طاری ہو گئی جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اسرائیل اب وہ شکل و صورت دکھاؤ جو اللہ کے فرما بردار اور مومن کے پاس تم بنا کے آتے
تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی اب آپ اپنا رخ انور پھیریے. پھر آپ نے چہرہ مبارک پھیرا تو انتہائی حسین، انتہائی جمیل، جس کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اسرائیل، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو، کافر کو کوئی اور عذاب نہ بھی دے تو یہ جو ڈراؤنی شکل اختیار کر کے موت کے وقت تم ان کے پاس آتے ہو، کافر کے لیے یہی عذاب کافی ہے. اور کہا مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار فرمائے ہیں، اگر کوئی اور انعام نہ بھی ہوتا تو جتنا حسین رخ انور لے کر تم آتے ہو تو مومن کے لیے یہی انعام ہی کافی تھا. تو پتہ چلا کہ اسرائیل علیہ السلام جس شخص کے پاس بھی آتے ہیں رتبے اور مقام کے اعتبار سے آتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، تو پھر اسے یہ مقام نصیب ہوتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. فرمایا کہ پھر میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، پھر کان اس کے ہوتے ہیں، سننا رب کائنات کا ہوتا ہے. بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا. فرمایا کہ پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا ہے. يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، چھونا میرا ہوتا ہے. رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے. فرمایا جب میرا ولی اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، اس شان پہ فائز ہو جاتا ہے، پھر ایک شان میں اسے اور عطا فرماتا ہوں. فرمایا وہ مقام یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی موت پہ راضی نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اسے موت بھی عطا نہیں فرماتا. تو اللہ کا ولی جب اپنی موت پہ راضی ہو، پھر اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن اور اجازت ملتا ہے کہ اب میرے دوست کو میرے پاس لے آؤ. اور پھر مومن کامل کی موت کس طرح ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل اپنے ساتھ تا حد نگاہ نورانی فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں جو مومن کی روح کے استقبال کے لیے دو صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اسرائیل علیہ السلام مومن کے پاس آتے ہیں اور رب کائنات کی یہ الفاظ، یہ کلام پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ مطمئن کر لیا، اے وہ نفس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، ہر کام وہ کیا جو اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا والا تھا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا اس حال میں کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ اے مومن کامل کی روح اب تو جنت میں داخل ہو جا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے، فرمایا ہر طرف خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں، ہر طرف فضا منور اور معطر ہو جاتی ہے. پھر اسرائیل علیہ السلام مومن کی روح کو لے کر آسمانوں کی بلندیوں کی طرف جاتے ہیں. آسمان اول آتا ہے، آسمان ثانی آتا ہے، آسمان ثالث آتا ہے. ساتوں آسمان عبور کر کے فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ تھا، کیسا عظیم بندہ تھا کہ جس کی روح بلندیوں پہ جا رہی ہے، اس کی روح کی آمد سے تو آسمان کی فضائیں بھی معطر ہو چکی ہیں. اور پھر اسے جنت میں داخل کیا جاتا ہے. تو یہ مومن کامل کی روح ہے. اور جب تک مومن اپنی موت پہ راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات اسے موت عطا نہیں فرماتی. اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل تم کس طرح روح قبض کرتے ہو؟ فرمایا کہ حضور روح اس طرح قبض کرتا ہوں کہ جس طرح کوئی نرم کپڑا کانٹے دار جھاڑی کے اندر اٹکا دیا جائے، اور جب وہ خوب اس جھاڑی کے اندر کانٹوں میں الجھ جائے تو پھر اس جھاڑی کو فوراً کھینچ لیا جائے اور کپڑے کو علیحدہ کر دیا جائے۔ فرمایا یہ جو حال ہوتا ہے نا اس کپڑے اور جھاڑی کا، یہی حال روح اور جسم کا ہوتا ہے۔ فرمایا جب روح سے جسم نکلتی ہے، جس طرح ململ کا کپڑا جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، دھاگے علیحدہ ہو چکے ہیں، فرمایا کہ یہی حال دنیا سے جاننے والے کا ہوتا ہے۔ اور دوستو موت کو ہم نے آسان کام سمجھا ہے۔ مرحوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاجر تھا، اس کا بولنے والا طوطا تھا جو باتیں کرتا تھا۔ ایک دن بلی آئی اور اس طوطے کو اٹھا کے لے گئی، کھا گئی۔ طوطا باتیں بھی کرتا تھا، کلمہ شریف بھی پڑھتا تھا، مختلف کلمات سکھائے تھے وہ بھی پڑھتا تھا۔ طوطے کو بلی اٹھا کے لے گئی، کھا لیا۔ مالک کو پتہ چلا، بڑا رویا۔ کسی نے کہا کہ تیرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، اور خرید لینا، بولنے والا طوطا تھا، ہزاروں مل جاتے، پیسے سے کیا نہیں ملتا؟ کہا بات یہ نہیں ہے کہ طوطا دوبارہ نہیں مل سکتا، بات یہ ہے کہ جب اس کے پاس بلی آئی، مجھے پتا چلا بلی نے اس کی گردن سے دبوچا تو وہ طوطا جو بولتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اسے کلمہ بھول گیا اور وہ اپنی آواز نکالنے لگا جو اس کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ جب مجھ پہ موت آئے اور اسرائیل مجھے گردن سے دبوچے، کہیں میرا حال بھی طوطے والا نہ ہو کہ موت کے وقت طوطے کو کلمہ بھول گیا، کہیں مجھے کلمہ بھی بھول گیا تو پھر جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، جس کا خاتمہ خیر پہ نہ ہوا، تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ تو مسلمانوں، موت یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا نام ہے، لیکن موت سے بڑا عظیم وقت نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے تو قبروں کو دیکھ کے بہت روتے تھے۔ پوچھا گیا حضور قبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، جو اس سیڑھی پہ اٹک گیا تو آگے کیسے سفر کرے گا، اس لیے قبر کو دیکھ کے روتا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ موت کو جو یاد نہیں کرتا اس سے گناہ ہوتے، اور جو موت کو یاد رکھتا ہے اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسرائیل روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ جھانک کے دیکھتا ہے، تو گھر والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کا دانا پانی رزق ختم کر دیا ہوتا ہے اور جس کا وقت آ چکا ہوتا ہے، اسرائیل اس کی روح نکال لیتا ہے۔ تو آج ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں مارنے والا کوئی کھڑا ہے اور میں اس راستے سے گزرا تو میں قتل ہو جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، تو ہم سارے انتظام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس راستے پہ نہ جائیں، اور اگر گزرنا ہو تو مکمل انتظامات کے ساتھ جاتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو ہمیں آخرت کے لیے بھی انتظام کرنے ہیں، جس کے لیے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اور دوستو آخرت اور قبر اور موت جسے بھول گئی ہے تو پھر زندگی میں گناہ ہی گناہ ہے۔ حضرت ابو سالم خزائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، بہت بڑی ولی کامل تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ میں نے ایک کنیز کو دیکھا، بہت حسین و جمیل کنیز تھی، میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، بڑی کوشش کی کسی طریقے سے اس سے عقد ہو جائے، رشتہ ہو جائے، پر نہیں ہوا۔ میں ایک یہودی جادوگر کے پاس چلا گیا، اس سے جا کے کہا کہ کوئی عمل کریں، کوئی جادو کریں، میرا اس سے رشتہ ہو جائے۔ جادوگر نے کہا 40 دن لگیں گے، اتنی رقم لگے گی، رقم دے دی۔ کہا کہ ان 40 دنوں میں نہ نماز پڑھنی ہے، نہ قرآن پاک پڑھنا ہے، نہ ہی کوئی اچھا عمل نیکی کا کرنا ہے۔ کہتا میں نے سب کچھ چھوڑ دیا،
نماز بھی چھوڑ دی، تلاوت قرآن پاک بھی چھوڑ دی، ہر اچھا کام چھوڑ دیا۔ 40 دن گزر گئے لیکن اس کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں دوبارہ یہودی کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے کہا کہ 40 دن گزر گئے، میں نے کوئی اچھا عمل بھی نہیں کیا، نماز بھی چھوڑ دی، اپنے رب کے سارے فرامین چھوڑ دیے اور کام بھی نہیں ہوا۔ یہودی مجھے کہنے لگا کہ تم نے ضرور کوئی نیکی کا کام کیا۔ میں نے بڑا سوچا، کہا کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، میرے جادو کا کوئی توڑ نہیں ہے سوائے نیکی کے، تم نے کوئی نیکی کا کام کیا جس کی وجہ سے ساری محنت میری ضائع چلی۔ آپ فرماتے میں نے بڑا سوچا تو مجھے یاد آیا کہ ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ کوئی مسافر گزرے گا، اندھیرے میں اس کے پاؤں میں ٹھوکر نہ لگ جائے، میں نے وہ پتھر اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔ تو یہودی جادوگر رونے لگا اور اس نے کہا کہ یہی تیرا عمل ہے جس نے میرا سارا جادو ضائع کر، سارا عمل بیکار کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ کتنا ظالم شخص ہے تو کہ تیرے رب نے، تیرے رسول نے تیرا ایک معمولی سا عمل بھی ضائع نہیں فرمایا، اور تو ایک خاتون کے پیچھے لگ کے تو نے 40 دن اپنے رب کی نافرمانی، نماز روزہ ہر اچھا عمل چھوڑ دیا۔ میں یہودی ہو کے آج یہ گواہی دیتا ہوں، تیرا رب بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے۔ کہا کہ یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ جب اس کی بات سنی تو میرے منہ سے چیخ نکلی، میں بے ہوش ہو گیا، زمین پہ گرا، میرے نفس نے مجھے ملامت کی، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ کتنا ظالم ہے تو کہ تیری ایک نیکی کو دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گیا اور تو ایک خاتون کے پیچھے اپنے رب کو چھوڑ بیٹھا۔ فرمایا کہ میں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ مقام ولایت سے آپ سرفراز ہوئے، تو پتہ چلا آج ہم خواہشاتی نفس ہی ہے، چاہے وہ عورت کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ دنیاوی رتبے کی صورت میں ہو، ہم اس کے پیچھے دن رات دوڑتے ہیں، اور جس رب نے سب کچھ عطا فرمایا ہے اس رب کو بلائے بیٹھے ہیں، کیونکہ جو رب کو بلا سکتا ہے وہ سب کو بلا سکتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں میرا دوست بڑا جگری ہے، یار بڑا وفادار ہے، وہ نہیں مجھے بلا سکتا۔ جس نے اپنے رب کو بلا دیا ہے وہ کسی اور کو کیا یاد رکھے گا؟ وہ رب جس نے ماں کے شکم میں اسے رزق عطا فرمایا، وہ رب جس نے اسے پلید اور کمزور پانی سے پیدا فرمایا، وہ رب جس نے اسے عزت، دولت، شہرت، مال و دولت کی کثرت عطا فرمائی، وہ رب جس نے اسے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ دن رات بیٹھ کر شمار کرنا چاہے تو اس رب کی نعمتیں اور احسانات نہیں گن سکتا۔ جتنے اتنے بڑے محسن کو بلا دیا ہے وہ سب کو بلا سکتا ہے، اور وفادار وہ ہے جو سب سے پہلے رب کا وفادار ہے، جو رب کا فرما بردار ہے۔ کامل انسان تبھی بنتا ہے کہ اطاعت کی ابتدا وہ رب کائنات سے کرے، پہلے اللہ کی اطاعت کرے، پھر اللہ کے محبوب کی اطاعت کرے، اس کے بعد وہ کامل اور مکمل انسان ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آج اس محفل ایصال ثواب میں ہم تہیہ اور ارادہ کریں کہ پروردگار جو تیرے فرامین ہیں ہم انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز پنجگانہ ادا کریں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو رشتہ داروں کی موت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کا جاننا، پیاروں کا جاننا یہ تنبیہ ہے کہ اگلی باری تیری بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم نے تو یہ سوچا ہے نا کہ ابھی بوڑھا ہوں گا، بال سفید ہو جائیں گی، کمر جھک جائے گی، گھوڑے کام نہیں کریں گے، پھر موت آئے گی۔ لیکن وہ رب کائنات وہ جانتا ہے کہ کب لے جانا ہے۔ ماں کی گود سے شیرخوار بچوں کو بھی لے جاتا ہے، اور کڑیل جوانوں کو بھی وہی لے جاتا ہے، اور بزرگ بھی اسی کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ جب اس کا اذن ہوتا ہے تو پھر جانا پڑتا ہے۔ اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن، دورا ہو گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں، جیو مرد دلے گا۔
فرمایا کہ جسم کی توانائی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، کمر جھک گئی، لیکن ابھی بھی رب کی نافرمانی نہیں گئی، رب کے سامنے نہیں جھکا اور بدی نہیں چھوڑی، تو تجھ جیسا دلیری کوئی نہیں کہ رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو دوستو آج ہم نے اس سارے ثواب کی محفل میں یہ فکر لے کے جانی ہے کہ پروردگار آج سے تیری نافرمانی نہیں کرے، کہیں آئندہ ہونے والا اعلان ہمارا ہی نہ ہو جائے، اس لیے پروردگار کرم فرمانا، ہماری خطاؤں گناہوں سے درگزر فرمانا، اور آئندہ نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمانا۔ تو دوستو آج تہیہ کر لیں، کیا پتہ آج کی رات ہماری آخری رات ہو۔ تو کئی حادثات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل مدینہ گیا تو وہاں سے واپس آیا تو دوست نے فون کیا کہ ہمارے اس علاقے میں شادی ہوئی، ہمارے ایک دوست نے اپنے 2 بیٹوں کی اکٹھی شادی کی، بارات آئی، شادی ہو گئی، صبح ولیمہ تھا، ولیمے والے دن دونوں بھائی موٹر سائیکل لے کر جانے لگے۔ باپ نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا ابا جی ہمارے دوست سڑک پہ کھڑے ہیں، ولیمے کے لیے آئے ہیں، انہیں لے کے ابھی آتے ہیں۔ باپ نے کہا ایک چلا جائے ایک رک جائے، مہمان جاتے ہیں۔ کہتے نہیں کیا انہیں کہتے انہیں ابھی گئے اور ابھی واپس آئے۔ باپ نے کہا چلو خوشی کا دن ہے، کہنے جانے دیں۔ دونوں بچے گئے، سڑک کے اوپر چڑھے، پیچھے سے سپیڈ سے گاڑی آ رہی تھی، مارا، دونوں سڑک پہ گرے، موقع پہ دونوں فوت ہو گئے۔ تو دوستو ذرا سوچئے کہ ان نوجوانوں نے بھی یہ سوچا ہوگا ابھی تو میرا ولیمہ ہونا ہے، ابھی تو مہمان گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے، ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی کب مرنا ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ اپنی شریکہ حیات سے بڑے بڑے وعدے کیے ہوں گے کہ ہماری نسل چلے گی، بچے ہوں گے، بچے جوان ہوں گے، پڑھائیں گے۔ یہ نہیں پتا کہ میرے رب کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ جس طرح ان جوانوں کو خبر نہیں تھی نا دوستو، خبر ہمیں بھی نہیں کہ کب ہمارا وعدہ آ جائے، اس لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے اور اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے کہ جب رب کا وعدہ آ جائے تو ہم سرخرو ہو کے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں پیغام دیتا ہوں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی میں بہت بڑا واعظ نہیں ہوں، صرف جہاں میں جاتا ہوں پیغام دیتا ہوں کہ دوستو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑا انعام فرمایا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے گھر آپ کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد دوسرا کرم یہ ہوا کہ حضور کا امتی بنا دیا۔ اور اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے زندگی اپنے آقا کے فرامین کے مطابق گزارنی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن بھی نہیں بنتی، تو ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں ایک دن اگر ہم محنت کر لیں گے تو ہمیشہ کی زندگی سنور جائے گی۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹا پڑھ لو، آنے والا مستقبل تمہارا روشن ہو جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے، فیوچر بن جائے گا۔ بچے محنت کرتے ہیں تو ہمارا مستقبل آخرت ہے، اور ایک دن کی محنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعامات ہیں۔ تو آج ہم ایک دن محنت کر لیں گے تو آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔